بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے پہلے دن ہی شوہر کو سانپ نے کاٹ لیا۔ ساس نے مجھے منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ میں سڑک پر بے یار و مددگار بیٹھی تھی کہ ایک آوارہ نشئی نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ میں مدد کے لیے پولیس اسٹیشن کی طرف بھاگی تو وہاں موجود تھانے دار بھی میری طرف ہوس بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں مایوس ہو کر روتے ہوئے جانے لگی تو ایک حوالدار کہنے لگا، مجھ سے شادی کر لو۔ میں نے حامی بھر لی۔ نکاح کے بعد پتہ چلا میرا شوہر حوالدار نہیں بلکہ وہ تم۔ میرا نام مہوش ہے اور میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میری پیدائش بھی شاید خوشی کی خبر نہیں تھی۔ ماں اکثر بتایا کرتی تھی کہ جب میں پیدا ہوئی تو انہوں نے مجھے سینے سے لگا کر بہت پیار کیا تھا، لیکن بابا کے چہرے پر خوشی کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا۔ وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوا۔ ماں خوشی سے ان کی باتیں سنتی رہتی تھی۔ وہ کمزور تھی لیکن پھر بھی میرے لیے سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ میری پیدائش کے صرف 1 سال بعد ماں دوبارہ ماں بننے والی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں سختی سے سمجھایا تھا کہ ان کی طبیعت پہلے ہی کمزور ہے، انہیں آرام کی ضرورت ہے، اچھا کھانا کھانا ہوگا اور اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ لیکن ہمارے گھر میں ماں کی پرواہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بابا کو بس اپنی مرضی عزیز تھی۔ وہ صبح گھر سے نکل جاتے اور رات گئے واپس آتے۔ ماں اکیلی گھر کے سارے کام کرتی تھی۔ میں چھوٹی سی بچی ان کے پیچھے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ مجھے آج بھی دھندلا دھندلا یاد ہے کہ ماں کا چہرہ دن بدن زرد پڑتا جا رہا تھا۔ ان کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بن گئے تھے۔ وہ اکثر دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوتے، کبھی کبھی مجھے سینے سے لگا کر خاموشی سے روتی رہتی۔ شاید انہیں اپنے انجام کا اندازہ ہو گیا تھا۔ پھر وہ دن آ گیا جب دوسرے بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ گھر میں نہ کوئی تیاری تھی، نہ کسی کے چہرے پر فکر۔ ماں شدید تکلیف میں تھی، ان کی سانسیں تیز چل رہی تھی، وہ درد سے کرا رہی، لیکن بابا کے چہرے پر بیزاری کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس دن میری زندگی سے ماں ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ میں اتنی چھوٹی تھی کہ موت کا مطلب بھی نہیں جانتی تھی۔ بس اتنا یاد ہے کہ گھر میں کچھ عورتیں جمع تھی، کوئی رو رہا تھا، کوئی ایسا ایسا باتیں کر رہا تھا۔ میں بار بار ماں کے پاس جانے کی کوشش کرتی لیکن لوگ مجھے دور کر دیتے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میری ماں مجھے اٹھا کر سینے سے کیوں نہیں لگا رہی، لیکن بابا کو کوئی افسوس نہیں ہوا۔ کم از کم مجھے تو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا۔ صرف 1 سال کے اندر انہوں نے دوسری شادی کر لی، نئی بیوی گھر آ گئی اور میں دادا کے حوالے کر دی گئی، جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک بوجھ تھی، جیسے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیا گیا ہو۔ دادی نے میری پرورش کی لیکن اس طرح نہیں جس طرح ایک بچی کی پرورش کی جاتی ہے۔ انہوں نے مجھے بس زندہ رکھا۔ میں صبح آنکھ کھولتی تو گھر کے کام میرا انتظار کر رہے ہوتے، سین میں جھاڑو لگانا، برتن دھونا، پانی بھرنا، کپڑے دھونا۔ اگر کسی کام میں دیر ہو جاتی تو ڈانٹ الگ پڑتی۔ مجھے یاد نہیں کہ کسی نے کبھی میرے سر پر ہاتھ پھیر کر پوچھا ہو کہ میں کیسی ہوں۔ مجھے یاد نہیں کہ کسی نے کبھی میرے لیے کوئی چیز خریدی ہو۔ مجھے یاد نہیں کہ کسی نے کبھی مجھے گلے لگایا ہو۔ کھانے کے وقت اکثر ایسا ہوتا کہ سب لوگ کھا چکے ہوتے اور میرے لیے بچا کھچا کھانا رہ جاتا۔ بعض دن تو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ بھوک میرے بچپن کا مستقل حصہ تھی۔ میں جب محلے کی دوسری لڑکیوں کو اپنے ماؤں کے ساتھ ہنستے کھیلتے دیکھتی تو دل میں عجیب سا درد اٹھتا۔ پہلے میں روتی تھی، پھر آہستہ آہستہ رونا بھی چھوڑ دیا۔ میں بڑی ہو رہی تھی لیکن میرے اندر محبت نام کی کوئی چیز پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ میری جگہ نفرت بڑھ رہی تھی۔ مجھے ہر شخص خود غرض لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ جس بچی نے کبھی محبت نہ دیکھی ہو وہ محبت پر یقین بھی کیسے کرتی۔ وقت گزرتا گیا اور میں جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئی، لیکن یہ جوانی بھی کسی پھول کی طرح نہیں آئی تھی۔ یہ تو مصیبتوں اور محرومیوں سے گزرتے ہوئے پہنچی تھی۔ ایک دن دادی نے اعلان کر دیا کہ اب میری شادی کر دینی چاہیے، جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ ذمہ داری تھی کہ میرے لیے رشتے ڈھونڈے جانے لگے۔ کسی نے مجھ سے
پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں، اور نہ کسی نے میری رائے جاننے کی کوشش کی۔ پھر ایک گھر پسند کر لیا گیا، شادی طے ہو گئی، اور شادی سے پہلے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ میرا ہونے والا شوہر شرابی ہے، جواری ہے۔ محلے کی کوئی لڑکی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لوگ اس کے نام سے بچتے تھے، لیکن مجھ جیسی یتیم اور بے سہارا لڑکی کے لیے شاید یہی کافی سمجھا گیا۔ میں نے جب یہ سنا تو حیرت بھی نہیں ہوئی، کیونکہ میری زندگی میں کبھی کوئی اچھی چیز آئی ہی نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شاید میرا نصیب ہی ایسا ہے۔ شادی کا دن آ گیا، شوہر شرائع اور رسموں کے درمیان میں ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو گئی۔ رات گہری ہو چکی تھی، میں دلہن بنی ایک کمرے میں بیٹھی تھی۔ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا، دیواروں پر پرانا سا رنگ چڑھا ہوا تھا جو کئی جگہوں سے اکھڑ چکا تھا۔ ایک طرف لکڑی کا پلنگ رکھا تھا جس پر نئی چادر بچھی ہوئی تھی۔ چھت سے لٹکا بلب ہلکی زرد روشنی پھیلا رہا تھا۔ کھڑکی کے باہر اندھیرا تھا، کبھی کبھی کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دے جاتی تھی۔ میں پلنگ کے کنارے بیٹھی اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کو دیکھ رہی تھی۔ سر پر دوپٹہ تھا، دل میں بے شمار خوف تھے۔ میں جانتی تھی کہ جس شخص کا انتظار کر رہی ہوں وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ میں جانتی تھی کہ میری زندگی کا اگلا باب شاید پہلے بابوں سے بھی زیادہ مشکل ہو۔ کمرے کی خاموشی مجھے ڈرا رہی تھی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھتی اور پھر نظریں جھکا لیتی۔ اور آج ہماری شادی کا پہلا دن تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ میں ابھی اس طرح پلنگ کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی، سر پر دوپٹہ تھا اور نظریں جھکی ہوئی تھی۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ باہر سے کبھی کسی عورت کے ہنسنے کی آواز آ جاتی اور پھر سب کچھ خاموش ہو جاتا۔ میرے دل میں بے شمار خدشات تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے میری نئی زندگی کیسی ہوگی۔ اچانک دروازہ کھلا، میں نے چونک کر سر اٹھایا تو میری ساس اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں احترام سے فوراً کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی چیز دیکھ رہی ہو جسے ابھی ابھی گھر میں لایا گیا ہو۔ پھر وہ سخت لہجے میں بولی، دیکھو لڑکی، ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، تمہیں اس گھر میں بہو بنا کر نہیں لائے، تمہیں اس گھر کے کاموں کے لیے لائے ہیں۔ میری طبیعت خراب رہتی ہے، مجھ سے کام نہیں ہوتے، اب یہ سب تم نے سنبھالنا ہے۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتی رہی۔ وہ بولتی چلی گئی، اور ایک بات کان کھول کر سن لو، زیادہ اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بیٹے کو اپنی انگلی پر لپیٹنے کی کوشش مت کرنا۔ میں نے نظریں جھکا لی، شکل اچھی ہے تو یہ مت سمجھانا کہ وہ تمہارا غلام بن جائے گا۔ اپنے آپ میں رہنا، جتنا کہا جائے اتنا کرنا۔ اس گھر کے اصول توڑنے کی کوشش مت کرنا۔ ان کے الفاظ تیر کی طرح دل میں لگ رہے تھے۔ شادی کے چند گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے اور مجھے میری حیثیت سمجھا دی گئی تھی، لیکن سچ یہ تھا کہ مجھے زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ زندگی نے میرے ساتھ کبھی نرمی نہیں کی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی سخت لہجوں اور بے رحم رویوں کی عادت تھی۔ اگر میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید جواب دیتی، شاید روتی، شاید احتجاج کرتی، لیکن میں صرف خاموش کھڑی رہی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جن میں بولنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کافی دیر تک مجھے نصیحتیں سنانے کے بعد وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں دوبارہ پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اب کمرہ پہلے سے بھی زیادہ ویران محسوس ہو رہا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ پھر کافی دیر بعد باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ دروازہ زور سے کھلا اور میرا شوہر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شراب کی تیز بو پھیل گئی۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور فوراً سمجھ گئی کہ وہ بری طرح نشے میں ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی، قدم لڑکھڑا رہے تھے، وہ مشکل سے سیدھا چل رہا تھا۔ میں خاموش بیٹھی رہی۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر چند قدم آگے بڑھا، پھر اچانک توازن بگڑا اور وہ سیدھا بستر پر گر گیا۔ نہ اس نے مجھ سے سلام کیا، نہ کوئی بات۔ چند لمحوں بعد اس کی بھاری سانسوں کی آواز آنے لگی۔ وہ سو چکا تھا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ میرے دل کے اندر ایک عجیب سی خالی پن کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ یہ میری شادی کی پہلی رات تھی اور یہ وہ منظر تھا جو میرے سامنے تھا۔ اس لمحے مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میری اگلی زندگی شاید میری پچھلی زندگی سے بھی زیادہ مشکل ہونے والی ہے۔ میں آہستہ سے اٹھی، اس کے جوتے اتارے۔ وہ بالکل
بحث پڑا ہوا تھا، پھر میں نے اسے سیدھا کیا تاکہ اسے تکلیف نہ ہو، اس کے اوپر چادر ڈالی، کمرے کی بتی مدھم کر دی۔ اس کے بعد میں نے اپنے کپڑے بدلے اور پلنگ کے دوسرے کنارے پر جا کر رات بھر میری آنکھوں میں نیند نہیں آئی۔ میں چھت کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ آخر میری زندگی میں آسانی کب آئے گی۔ صبح سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی تو میری آنکھ کھلی ہوئی تھی۔ گھر میں لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھی اور کام میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے ساس کی آواز سنی۔ وہ صحن میں بیٹھی پڑوس کی کسی عورت سے بات کر رہی تھی۔ اب لڑکی آ گئی ہے نا، میرا بیٹا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں برتن دھوتے دھوتے رک گئی۔ پھر وہ بولی، شادی ہو جائے تو مرد سنبھل ہی جاتے ہیں۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ دل میں عجیب سا خیال آیا، یہ کیسی سوچ ہوتی ہے؟ جب ایک ماں اپنے بیٹے کو خود ٹھیک نہ کر سکے تو پھر کسی اور کے بیٹی کو اس کی اصلاح کی ذمہ داری کیوں دی جاتی ہے؟ کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ ایک بگڑے ہوئے انسان کی سزا آخر کسی بے قصور لڑکی کو کیوں دی جاتی ہے؟ لیکن میں نے ہمیشہ کی طرح کچھ نہیں کہا۔ اس گھر میں آئے مجھے صرف ایک دن ہوا تھا اور میں پہلے ہی سمجھ چکی تھی کہ یہاں خاموشی ہی میرے سب سے بڑی ڈھال ہوگی۔ صبح ناشتہ کر کے میرا شوہر کہیں چلا گیا۔ نہ اس نے مجھ سے بات کی، نہ یہ بتایا کہ کہاں جا رہا ہے، بس چلا گیا۔ دوپہر کے قریب میری ساس نے اسے فون کیا۔ میں بھی قریب ہی کھڑی تھی۔ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا، کہاں ہے تو؟ دوسری طرف سے میرے شوہر کی آواز آئی، دوستوں کے پاس۔ دوستوں کے پاس ہوں۔ ساس فوراً غصے میں آ گئی، تیری شادی کس لیے کرائی ہے ہم نے؟ تو نے تو ولیمہ بھی حلال نہیں ہونے دیا، دینا۔ میں خاموش کھڑی رہی، لیکن میں ان کے الفاظ کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ شاید وہ اسے جلدی گھر واپس آنے کا کہہ رہے تھے۔ کچھ لمحے وہ فون پر بات کرتی رہی، پھر اچانک ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اچھا جلدی آ۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ کہہ رہا ہے آ رہا ہوں۔ میں نے سر جھکا لیا۔ اس وقت ہم دونوں صحن میں بیٹھی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ صحن کی ایک دیوار پر دھوپ پھیلی ہوئی تھی جبکہ دوسری طرف سایہ تھا۔ درمیان میں ایک پرانی چارپائی پڑی تھی۔ قریب ہی مٹی کے گملے رکھے تھے جن میں چند مرجھائے ہوئے پودے لگے ہوئے تھے۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ خاموش بیٹھی اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی تھی اور صحن کے دروازے کی سمت سے کسی کے آنے کا انتظار ہو رہا تھا۔ میرے شوہر آنے والا تھا۔ میری ساس نے میری طرف دیکھا اور بولی کہ آج پھر سے تیار ہو جانا، کل تم لوگوں کی سہاگ رات نہیں ہوئی تھی، آج ہی ہوگی۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر میں چارپائی سے اٹھنے لگی۔ دل میں کوئی خوشی نہیں تھی، نہ کوئی امید تھی، بس ایک عجیب سے بے حسی تھی۔ میری زندگی میں جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد میں نے خواب دیکھنا تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ میں ابھی صحن سے نکلنے ہی والی تھی کہ دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میرا شوہر واپس آ گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا صحن میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی تھکن تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ ساس فوراً بولی کہ کہاں رہ گیا تھا اتنی دیر، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ چند قدم آگے بڑھ ہی تھا کہ اچانک زور زور سے کھانسنے لگا۔ پہلے تو سب نے یہ سمجھا کہ شاید گلے میں کچھ پھنس گیا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی کھانسی اتنی شدید ہو گئی کہ پورا جسم ہلنے لگا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر دوہرا ہو گیا۔ صحن میں موجود سب لوگ گھبرا گئے۔ میں بھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ میری ساس فوراً اس کے پاس پہنچی۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ بار بار اس کے کندھے پکڑ کر پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا کھایا تھا تم نے؟ بتاؤ کیا کھایا تھا؟ میرا شوہر بڑی مشکل سے سانس لیتے ہوئے بولا، میں شفیق سے ملنے گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے شفیق کا نام لیا میری ساس کا چہرہ بدل گیا۔ وہ تقریباً چیخ اٹھی، اللہ غارت کرے اس شفیق کو، اس نے میرے بیٹے کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ میں حیران کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ شفیق کون ہے۔ گھر میں بھگدڑ مچ گئی۔ کسی نے گاڑی نکالی، کسی نے پانی لانے کی کوشش کی، کسی نے محلے والوں کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ چند ہی منٹوں میں میرے شوہر کو ہسپتال لے جایا گیا۔ میں بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ ہسپتال کی سفید دیواریں اور دوڑتے ہوئے لوگ آج بھی میری نظروں میں محفوظ ہیں۔ میرے شوہر کو فوراً ایمرجنسی لے جایا گیا۔
دروازہ بند ہو گیا، ہم سب باہر رہ گئے۔ میری ساس مسلسل رو رہی تھی، کبھی دعائیں مانگتی تھی اور کبھی شفیق کو بد دعائیں دیتی تھی۔ وقت جیسے رک گیا تھا، ہر گزرتا لمحہ ایک صدی جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر کافی دیر بعد ایک ڈاکٹر باہر آیا، اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہی میرا دل بیٹھ گیا۔ اس نے ایسا سے بتایا کہ مریض کے جسم میں زہر گیا تھا، انہوں نے بہت کوشش کی لیکن وہ اسے بچا نہیں سکے۔ ایک لمحے کے لیے پوری دنیا خاموش ہو گئی، میرے ارد گرد موجود سب آوازیں جیسے ختم ہو گئی۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی، میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ ابھی کیا ہوا ہے۔ کل میری شادی ہوئی تھی، آج میں بیوہ ہو گئی تھی۔ لوگ رو رہے تھے، کوئی سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، کوئی دیوار سے لگ کر آنسو بہا رہا تھا۔ میری سانس تو جیسے ٹوٹ گئی تھی لیکن میں صرف خاموش کھڑی تھی۔ شاید صدمہ اتنا بڑا تھا کہ آنسو بھی راستہ بھول گئے تھے۔ پھر اچانک میری آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ میں خود حیران تھی، آخر کیوں میں رو رہی تھی؟ میں تو اس آدمی کو جانتی بھی نہیں تھی، اس نے مجھے سے ایک ڈھنگ کی بات بھی نہیں کی تھی، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کا ایک دن بھی نہیں گزارا تھا۔ پھر بھی میرے دل میں عجیب سا درد تھا، شاید اس لیے کہ ایک اور رشتہ میری زندگی میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا تھا، شاید اس لیے کہ میری قسمت نے ایک بار پھر مجھے دھکا دیا تھا۔ اگلے دن اسے مٹی کے حوالے کر دیا گیا، لوگ قبرستان سے واپس آنے لگے، میں ایک کونے میں بیٹھی سب کچھ دیکھتی رہی۔ میرے ذہن میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، میں اس گھر میں کس حیثیت سے رہوں گی، میرا مستقبل کیا ہوگا؟ لیکن ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ رات ہو گئی، گھر پر عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میری ساس شام سے ایک جگہ بیٹھی تھی، ان کی آنکھیں سرخ تھی، چہرہ پتھر کی طرح بے حس لگ رہا تھا۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ غم سے ٹوٹ گئی ہے۔ میں بھی اپنے کمرے میں بیٹھی خاموشی سے دیواروں کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک باہر شور سنائی دیا، پھر میرے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ میں چونک گئی، میری ساس اندر داخل ہوئی تھی، ان کی آنکھوں میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ وہ سیدھی میرے طرف بڑھی، پھر چیخ کر بولی، تو منحوس ہے، آتے ہی میرے بیٹے کو کھا گئی، تیری وجہ سے میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا، فوراً نکل جا۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی، میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ باقی گھر والے بھی پیچھے پیچھے اندر آ گئے، سب انہیں سمجھانے لگے، قصور لڑکی کا نہیں ہے، شفیق نے دھوکے سے بلایا تھا، شادی کی مبارکباد دینے کے بہانے اس نے زہر دیا ہے، اس میں مہوش کا کیا قصور ہے؟ لیکن میری ساس کسی کے سننے کو تیار نہیں تھی۔ اصل مجرم تک ان کا ہاتھ پہنچ نہیں سکتا تھا، وہ لوگ با اثر تھے، ان سے لڑنا آسان نہیں تھا، اس لیے انہوں نے سارا غصہ مجھ پر نکالنا شروع کر دیا۔ میں وہ آسان ہدف تھی جس کے پاس نہ کوئی سہارا تھا اور نہ کوئی آواز، مسلسل مجھے برا بھلا کہتی رہی۔ پھر انہوں نے میرا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور میرے سامنے پھینک دیا، نکل جا یہاں سے ابھی کے ابھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، گھر کے باہر گلی تقریباً سنسان پڑی تھی، لیکن انہوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی، یہ بھی نہیں سوچا کہ میں کہاں جاؤں گی، کس کے پاس جاؤں گی۔ میرے دادا تو پہلے ہی دوسرے شہر جا چکے تھے، اپنے دوسرے بیٹے کے پاس، اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں ان کے شہر پہنچ سکوں۔ چند لمحوں بعد میں گھر کے باہر کھڑی تھی، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا، آنکھوں میں آنسو تھے اور میرے پیچھے دروازے بند ہو چکا تھا۔ میں سنسان گلی میں اکیلی کھڑی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب میری منزل کہاں ہے۔ وہ ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی انسان ایک برا خواب دیکھتا ہے، ایسا خواب جس میں وہ اپنے گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے، اس کے پاس نہ پیسے ہوتے ہیں نہ کوئی سہارا، رات کا وقت ہوتا ہے، راستے سنسان ہوتے ہیں، وہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آتا کہاں جانا ہے۔ پھر اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ سکون کا سانس لیتا ہے اور اپنے بستر پر لیٹا ہوتا ہے، اپنی چھت کے نیچے، اپنے گھر میں۔ پھر دل ہی دل میں شکر ادا کرتا ہے کہ اچھا ہوا یہ صرف خواب تھا، لیکن میرے لیے وہ خواب حقیقت بن چکا تھا۔ میں واقعی ایک سنسان سڑک پر اکیلی کھڑی تھی، میرے پاس کوئی گھر نہیں تھا، کوئی اپنا نہیں تھا، کوئی ایسی جگہ جہاں جا کر میں دروازہ کھٹکھٹا سکتی۔ میرے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور اس بیگ میں بھی کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، صرف 2 جوڑے کپڑے تھے،
بس اتنا ہی میں نے ایک گہرا سانس لیا اور چلنا شروع کر دیا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ سڑک کے کنارے لگے کھمبوں پر زرد روشنی والے بلب جل رہے تھے، کہیں روشنی تھی اور کہیں اندھیرا۔ دور دور تک خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ کبھی کسی آوارہ کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دیتی، پھر سب کچھ خاموش ہو جاتا۔ میں چلتی جا رہی تھی بغیر کسی منزل کے، بغیر کسی امید کے۔ سڑک پر کبھی کوئی گاڑی گزرتی تو اس کے ہیڈ لائٹ چند لمحوں کے لیے میرے چہرے پر پڑتی اور پھر اندھیرا واپس آ جاتا۔ میرے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال آ رہا تھا، اب کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ میں کسی کو جانتی بھی تو نہیں تھی۔ میرے ارد گرد ہزاروں لوگ تھے، سب کے اپنے گھر تھے، اپنے خاندان تھے، اپنے کمرے تھے جہاں وہ سکون سے سو رہے تھے، لیکن میرے لیے پوری دنیا میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ ایک لمحہ کے لیے میرا دل چاہا کہ کسی گھر کا دروازہ کھٹکاؤں، کسی سے کہوں کہ میری مدد کر دے، مجھے رات گزارنے کے لیے ایک کونا ہی دے دے، لیکن اگلے ہی لمحے ہمت جواب دے گئی۔ یہ سب کہنے میں جتنا آسان لگتا ہے، حقیقت میں اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ سوال پوچھتے ہیں، شک کرتے ہیں، اور ایک اکیلی عورت کو تو ویسے ہی عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ میں خاموشی سے آگے بڑھتی رہی، پھر اچانک میرے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، جیسے کوئی میرے پیچھے ہو۔ میں نے پہلے اس احساس کو نظر انداز کر دیا، لیکن چند لمحوں بعد پھر وہی احساس ہوا۔ میں چلتی تو جیسے کسی آوارہ کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دیتی۔ میں رفتار تیز کرتی تو وہ آہٹ بھی تیز ہو جاتی۔ میرے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی۔ میں نے ایسا سے گردن موڑی، کچھ فاصلے پر ایک آدمی نظر آیا۔ اس کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے، بال الجھے ہوئے تھے، وہ عجیب انداز میں چل رہا تھا۔ میں فوراً سامنے دیکھنے لگی اور قدم تیز کر دیے۔ کچھ دیر بعد میں اچانک رک گئی۔ میں نے سوچا اگر یہ میرا وہم ہے تو وہ آدمی اپنے راستے پر چلا جائے گا، لیکن جیسے ہی میں رکی وہ بھی رک گیا اور سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کچھ غلط ہے۔ میں نے تیزی سے چلنا شروع کر دیا۔ چند لمحے بعد ہمت کر کے دوبارہ پیچھے دیکھا، لیکن اس بار وہ آدمی نظر نہیں آیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، شاید میرا وہم تھا، شاید وہ اپنے راستے چلا گیا تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی اور آگے بڑھنے لگی، لیکن ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ اچانک کوئی میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ آدمی تھا، اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، آنکھیں نشے سے بوجھل لگ رہی تھی۔ وہ میرے راستے میں کھڑا ہو کر بولا، کہاں جا رہی ہو میری بلبل، میری رانی، میری بات تو سنو۔ اس کی آواز سن کر میرا خون خشک ہو گیا۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ اس کی نیت خراب ہے۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، مڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ پیچھے سے اس کی آوازیں آ رہی تھی، رک جاؤ، بات تو سنو، لیکن میں نہیں رکی۔ میں پوری طاقت سے دوڑتی رہی۔ میرے ہاتھ میں پکڑا بیگ بار بار ٹکرا رہا تھا، سانس پھول رہی تھی، دل سینے سے باہر نکلنے کو تھا۔ پیچھے قدموں کی آوازیں مسلسل سنائی، وہ بھی میرے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس لمحے مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کسی فلم کا منظر جی رہی ہوں، وہی منظر جس میں ایک بے بس لڑکی اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ میں اندھیرے راستوں سے گزرتی جا رہی تھی، بار بار میرے قدم لڑکھڑاتے، لیکن میں خود کو سنبھال لیتی۔ شاید وہ آدمی نشے میں تھا، اس لیے وہ پوری رفتار سے نہیں بھاگ رہا تھا، ورنہ میرے لیے اس سے بچنا ناممکن تھا۔ یہ خیال آتے ہی میری روح کانپ گئی۔ آخر کافی دیر بعد مجھے سڑک کے کنارے ایک بند دکان کے سامنے بنا ہوا سایہ دار حصہ نظر آیا۔ میں فوراً وہاں جا کر جھک گئی، خود کو دیوار کے ساتھ سمیٹ لیا، سانس روک لی۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے لگ رہا تھا وہ باہر تک سنائی دے رہی ہوگی۔ چند لمحوں بعد وہ آدمی وہاں سے گزرا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر کچھ دیر بعد آگے نکل گیا۔ میں کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی، ہلنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جب یقین ہو گیا کہ وہ جا چکا ہے، تب میں نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر چکے تھے۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری زندگی میں یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کل تک میں ایک گھر میں تھی، آج سڑکوں پر بھٹک رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری حالت بدتر ہوتی جا رہی تھی اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔
میں نے آنسو صاف کیے، دوبارہ چلنا شروع کیا۔ کچھ دور جانے کے بعد اچانک میری نظر سامنے پڑی۔ سڑک کے دوسری طرف ایک عمارت کھڑی تھی، اس کے باہر بڑا سا بورڈ لگا ہوا تھا، پولیس اسٹیشن۔ میں چند لمحے وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر میرے دل میں امید کی ایک چھوٹی سی کرن جاگی۔ میں نے سوچا شاید یہی میری مدد کر سکے۔ شکایت بھی کروں گی اور ان سے مدد بھی مانگوں گی، آخر پولیس والے تو ہمارے محافظ ہوتے ہیں نا، شاید وہ میری بات سن لیں۔ میں آہستہ آہستہ پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہوئی۔ باہر کی تاریک سڑک کے مقابلے میں اندر کافی روشنی تھی۔ دیواروں پر سرکاری نوٹس لگے ہوئے تھے، ایک طرف پرانی کرسیاں رکھی تھی، چھت پر لگا پنکھا چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ کمرے میں سگریٹ اور چائے کی ملی جلی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اندر موجود چند پولیس والے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں سیدھی ڈپٹی آفیسر کی میز کے سامنے جا کر رکی گئی۔ میری حالت بکھری ہوئی تھی، آنکھیں رونے سے سرخ تھی، ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ تھا اور دل ابھی تک خوف سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا کہ ایک آدمی میرے پیچھے لگا ہوا تھا، وہ میرے ساتھ کچھ برا کرنا چاہتا تھا۔ ڈپٹی آفیسر نے میری طرف دیکھا، پھر اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے پاس رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا، بیٹھ جاؤ۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ایک سپاہی نے مجھے پانی کا گلاس لا کر دیا، میں نے چند گھونٹ پانی پیا، مجھے لگا شاید اب میری بات سنی جائے گی، لیکن اگلے ہی لمحے اس افسر نے عجیب انداز میں مسکرا کر پوچھا، وہ تمہارے پیچھے لگا ہوا تھا یا تم نے اسے پیچھے لگایا ہوا تھا؟ میں چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، مجھے لگا شاید میں نے غلط سنا ہے۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، کیا مطلب؟ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بولا، ہوتا ہے نا کہ لڑکی لڑکے کے ساتھ تعلق میں ہوتی ہے، پھر کسی چھوٹی بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد لڑکی پولیس اسٹیشن آ کر کہتی ہے کہ وہ میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر میرا اندر غصہ بھرنے لگا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں ابھی بیوہ ہوئی ہوں، میری عدت بھی پوری نہیں ہوئی، مجھے میرے گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر کندھے اچکا کر بولا، تو گھر والوں نے بھی کچھ سوچ کر ہی نکالا ہوگا نا، آدھی رات کو باہر کیا کر رہی ہو؟ میں نے بے بسی سے کہا، میں بتا تو رہی ہوں کہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری بات سن ہی نہیں رہا۔ اس کے بعد بھی اس نے کئی سوال کیے، ہر سوال پہلے سے زیادہ عجیب تھا، اور اس دوران اس کی نظریں بھی مجھے بے حد ناگوار محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں بیٹھے دوسرے دو سپاہی بھی بار بار میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید میں یہاں محفوظ نہیں ہوں۔ میرے دل میں جو تھوڑی سی امید باقی تھی وہ بھی ختم ہونے لگی۔ میں سمجھ گئی کہ یہاں مجھے انصاف نہیں ملنے والا، بلکہ شاید یہاں بھی مجھے خود کو بچانا پڑے گا۔ میں فوراً کرسی سے اٹھی، اپنا بیگ اٹھایا اور باہر جانے لگی۔ پیچھے سے افسر کی آواز آئی، ارے بی بی جی، ابھی تو کہہ رہی تھی کہ گھر سے نکال دیا گیا ہے، اب کہاں جائیں گی؟ پھر ہنستے ہوئے بولا، ایسا نہ ہو کہ صبح تک تمہاری کوئی خبر اور ہم تمہیں کسی گٹر یا نالے میں تلاش کر رہے ہوں، ہمارا کام بڑھ جائے گا۔ ایک کام کرو، یہیں بیٹھ جاؤ اور رات یہیں گزارو۔ اس کی بات سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں مڑی اور غصے سے بولی، میں کبھی بھی یہاں رات نہیں گزاروں گی۔ تم لوگوں کے محافظ بنتے ہو، پہلے اپنی حرکتیں دیکھو۔ وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، ارے ہم نے کیا کیا ہے؟ تم ہم پر الزام لگا رہی ہو، تمہیں پتہ ہے ڈپٹی آفیسر سے بدتمیزی کرنے کی کیا سزا ہوتی ہے؟ میں تلخ ہنس دی، بس سزا ہی دینا آتی ہے؟ تم لوگوں کو انصاف کرنا کبھی کسی کے ساتھ نہیں آتا؟ وہ بھی غصے میں آ گیا، ہمارا کام انصاف کرنا نہیں ہے، مجرموں کو پکڑنا ہے۔ میں نے سر ہلایا، چلو کم از کم تم لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ تمہارا کام کیا ہے، کرتے نہیں ہو وہ الگ بات ہے۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے باہر نکل گئی۔ میرا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ جس جگہ سے مدد کی امید تھی وہاں بھی صرف سوال تھے، الزام تھے اور عجیب نظریں تھیں۔ میں دروازے کے قریب پہنچی ہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے آہستہ سے آواز دی، بی بی جی۔ میں رک گئی، پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ایک حوالدار کھڑا تھا، اس کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب ہوگی۔
چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ ایسا ایسا میری طرف آیا اور دھیمی آواز میں بولا، لگتا ہے بہت بڑی مصیبت میں ہیں۔ ان لوگوں کی باتوں کا برا مت مانیے اور ابھی جو میں کہوں گا اس پر رد عمل بھی مت دیجیے گا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بولا، میں آپ کو پناہ دے سکتا ہوں، میرے ساتھ چلیے۔ اس کی بات سنتے ہی میرے اندر فوراً خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، آپ بھی تو پولیس والے ہیں نا، مجھے کسی پر بھروسہ نہیں، مجھے آپ کی پناہ نہیں چاہیے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں برا انسان نہیں ہوں۔ میں تلخی سے ہنس دی۔ تبھی مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اس بات کا مطلب نہیں سمجھتی؟ ابھی مجھے گھر سے نکلے 1 گھنٹہ ہی نہیں ہوا اور اس 1 گھنٹے میں مردوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ کسی نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، کسی نے مجھے بری نظروں سے دیکھا، کسی نے مجھ پر الزام لگائے۔ میں بولتی جا رہی تھی اور برسوں کا دکھ میرے لفظوں میں نکل رہا تھا۔ یہ مردوں کی دنیا ہے، عورتوں کا یہاں کیا کام ہے؟ عورتیں تو بس تم لوگوں کا کام کرنے اور تم لوگوں کا دل بہلانے کے لیے ہیں، اسی لیے تم لوگ کسی کی عزت نہیں کرتے۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتا رہا، پھر نرم لہجے میں بولا، جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا نہیں ہے۔ میں آپ کے ساتھ نکاح کروں گا۔ اگر میں آپ کو پناہ دینے کے لیے بات کر رہا ہوں تو وہ نکاح کی صورت میں ہوگی۔ وہ ایک عورت کے لیے سب سے محفوظ پناہ یہی ہوتی ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ اس جواب کی مجھے توقع نہیں تھی۔ لمحے میں خاموش رہی، پھر بولی، ایسے کھڑے کھڑے میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ چلیں۔ میں نے فوراً سر ہلایا، ایسے جا بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ بولا، اچھا ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلیں۔ راستے میں آپ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا، اس کے بعد فیصلہ آپ کریں گے۔ اگر آپ کو لگے کہ میں غلط آدمی ہوں تو میں آپ کو کسی محفوظ جگہ چھوڑ دوں گا، اور اگر آپ مطمئن ہو جائیں تو پھر آگے سوچ لیجیے گا۔ میں چند لمحے سوچتی رہی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ پوری دنیا میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آخرکار میں نے احساس سے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھا۔ پولیس اسٹیشن کے باہر ایک سفید رنگ کی پرانی گاڑی کھڑی تھی۔ یہ سرکاری گاڑی نہیں تھی، اس کی اپنی ذاتی گاڑی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ میں چند لمحے ہچکچائی، پھر ایسے سے اندر بیٹھ گئی۔ وہ دوسری طرف جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی کے اندر ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد انجن سٹارٹ ہوا اور گاڑی رات کے سنسان راستوں پر آگے بڑھنے لگی۔ میں کھڑکی کے باہر گزرتی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی اور دل میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے قسمت اب مجھے کہاں لے جا رہی ہے۔ اس شخص نے گاڑی شہر کے سنسان سڑکوں سے گزرتے ہوئے کافی دیر تک چلائی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی۔ کھڑکی کے باہر کبھی کوئی دکان نظر آتی اور کبھی لمبی تاریک گلیاں۔ میں خاموشی سے بیٹھی تھی، دل میں اب بھی خوف موجود تھا۔ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ جا رہی تھی جسے میں صرف چند منٹ پہلے ملی تھی۔ کافی دیر کے بعد ایک سادہ سے گھر کے سامنے جا کر رک گئی۔ یہ کوئی محل نہیں تھا، نہ ہی بہت بڑا بنگلہ تھا، لیکن گھر صاف ستھرا لگ رہا تھا۔ چھوٹی سی دیوار تھی، لوہے کا دروازہ تھا اور اندر صحن میں ایک درخت بھی نظر آ رہا تھا۔ گھر کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہاں کوئی سکون سے رہتا ہے۔ اس نے گاڑی بند کی اور میری طرف دیکھ کر بولا، اترو۔ میں ایسا سے گاڑی سے باہر نکلی۔ رات کی ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی۔ میں نے گھر کی طرف دیکھا اور پھر اس کی طرف۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر لے گیا۔ گھر کے اندر ضرورت کی تقریباً ہر چیز موجود تھی۔ ایک صاف ستھرا کمرہ تھا، صوفہ رکھا ہوا تھا، ایک طرف کتابوں کی الماری تھی، کچن بھی ترتیب سے سجا ہوا تھا۔ یہ جگہ کسی مجرم کے ٹھکانے سے زیادہ ایک عام گھر لگ رہی تھی۔ میں حیران ہو کر بولی، یہ گھر آپ کا ہے؟ وہ مسکرایا، ہاں۔ میں نے مزید حیرانی سے پوچھا، آپ کے کتنے گھر ہیں؟ آپ تو ایک حوالدار ہیں۔ وہ ہنس پڑا۔ پہلی بار میں نے اسے دل سے ہنستے دیکھا تھا۔ پھر وہ بولا، میں حوالدار نہیں ہوں۔ میں چند لمحے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میرے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ اس نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔
پھر سکون سے بولا پولیس کی وردی میں صرف اس لیے تھا کیونکہ ایک چیز پہچاننے گیا تھا، میں اصل میں پولیس والا نہیں ہوں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا پھر کیا ہو؟ اس نے میرے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا میں ایک ڈاکو ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرا دل دھک سے رہ گیا، میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ ابھی تک میں اسے ایک اچھا انسان سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ سن کر میرے اندر دوبارہ خوف جاگ اٹھا۔ میں فوراً چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے شاید میرے چہرے پر پھیلتا ہوا خوف دیکھ لیا تھا۔ وہ ہلکے لہجے میں بولا فکر مت کرو، میں برا انسان نہیں ہوں۔ میں بے اختیار بول پڑی اچھا ڈاکو ہو اور برے انسان نہیں ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے گہرا سانس لیا، پھر بولا میں نے کبھی کسی غریب کے ساتھ برا نہیں، کبھی کسی بے گناہ کو نقصان نہیں پہنچایا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ آگے بولا پولیس والوں سے میرے تعلقات ہیں، کچھ لوگ میرے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کے بغیر یہ سب ممکن نہیں ہوتا، ایک پورا نظام ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا تم کرتے کیا ہو؟ اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی آ گئی۔ وہ بولا میں امیروں سے لیتا ہوں اور غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور اس نے بات جاری رکھی کتنی لڑکیوں کی شادیاں کروائی ہیں میں نے، کتنے یتیم بچوں کی مدد کی ہے، کتنے لوگوں کے علاج کروائے ہیں۔ لوگ مجھے مجرم کہتے ہیں، لیکن جن لوگوں سے میں لیتا ہوں وہ خود دوسروں کا حق کھا کر امیر بنے ہوتے ہیں۔ میں خاموش کھڑی تھی، میرے لیے اس کی باتوں پر یقین کرنا آسان نہیں تھا۔ میں نے کہا میں کیسے مان لوں کہ تم سچ بول رہے ہو سکتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ مسکرایا، اس کی مسکراہٹ میں عجیب سا اعتماد تھا۔ وہ بولا میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ پھر اس نے ایک ایسی بات کہی جو آج تک میرے ذہن میں اچھے لوگ برا بننے کا ناٹک کر لیتے ہیں، لیکن برے لوگ اچھا بننے کا ناٹک زیادہ دیر نہیں کر سکتے۔ میں جو ہوں تمہیں بتا دیا ہے، میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا۔ میں اس کی بات سنتی رہی۔ سچ یہی تھا کہ اگر وہ جھوٹ بولنا چاہتا تو خود کو پولیس والا ہی ظاہر رکھتا۔ وہ آسانی سے مجھے دھوکہ دے سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی حقیقت خود بتا دی تھی۔ وہ بولا اگر تم مجھ سے نکاح کرو گی تو عزت سے رکھوں گا۔ میں نے فوراً پوچھا اور یہ سب کام بھی کرتے رہو گے؟ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، پھر بولا میں اسے غلط کام نہیں سمجھتا۔ یہ لوگ عوام کا پیسہ لوٹتے ہیں، میں انہی سے لے کر عوام تک واپس پہنچاتا ہوں۔ میں نے سر ہلایا لیکن خطرہ تو ہے نا، کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر بولا مرنا تو ایک دن سب نے ہے، فرق صرف اتنا ہے کوئی بستر پر مرتا ہے اور کوئی راستے میں، کوئی کمرے میں۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اس نے کہا ویسے میرا نام علی ہے۔ میں نے پہلی بار اس کا نام سنا تھا، علی، یہ نام اس کی شخصیت پر عجیب طرح سے جچ رہا تھا۔ وہ بولا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن فیصلہ تمہارا ہوگا۔ اگر تم نہیں کرنا چاہتی تو میں تمہیں ایک محفوظ جگہ چھوڑ دوں گا۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا کس جگہ؟ وہ بولا ایک ادارہ ہے، وہاں بہت سی عورتیں رہتی ہیں، کچھ گھریلو تشدد کا شکار ہیں، کچھ کو خاندان نے چھوڑ دیا ہے، کچھ کے پاس کوئی سہارا نہیں۔ وہ عزت سے رہتی ہیں، کام کرتی ہیں، اپنی زندگی گزارتی ہیں۔ تم چاہو تو وہاں رہ سکتی ہو۔ میں خاموش ہو گئی۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے انتخاب کا حق دیا تھا، ورنہ آج تک دوسروں نے ہی میرے لیے فیصلے کیے تھے۔ میرے بابا نے، میری دادی نے، میری ساس نے، ہر کسی نے، لیکن آج پہلی بار کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا میں کیا چاہتی ہوں۔ میں کافی دیر سوچتی رہی۔ میرے سامنے دو راستے تھے، ایک نامعلوم ادارہ اور دوسرا یہ شخص جس کی حقیقت عجیب تھی، جس کا پیشہ عجیب تھا، لیکن جس کے رویے میں اب تک عزت تھی۔ میں نے پچھلے چند گھنٹوں کے واقعات یاد کیے، وہ نشئی پولیس والے، ان کی نظریں، ان کے سوال، پھر علی جس نے ایک بار بھی میرے بے بسی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آخرکار میں نے سر اٹھایا اور ایسا سے کہا میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ میرے یہ الفاظ سنتے اس کے چہرے پر سکون آ گیا۔ اس نے فوراً کوئی جذباتی بات نہیں کی، نہ خوشی سے اچھل پڑا، بس خاموشی سے بولا تمہیں کبھی اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہونے دوں گا۔ کچھ دن بعد ہمارا نکاح ہو گیا اور یوں میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو گیا۔ آج اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں اور آج میں دل سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ علی واقعی ایک اچھا انسان نکلا۔ اس نے مجھے وہ عزت دی جس کی میں نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی۔ اس نے کبھی میری آواز بلند ہونے سے پہلے میری ضرورت سمجھنے کی کوشش کی۔
اس نے کبھی مجھے احساس نہیں ہونے دیا میں کسی پر بوجھ ہوں۔ اس نے کبھی مجھے میری ماضی کی تکلیفوں کا تانا نہیں دیا۔ ہمارا گھر بہت بڑا نہیں تھا، لیکن اس میں سکون تھا، محبت تھی، احترام تھا، اور میرے لیے یہی چیز سب سے زیادہ قیمتی تھی۔ علی کا کام ایسا تھا کہ وہ زیادہ وقت گھر نہیں رہتا تھا، اکثر پورا ہفتہ باہر گزارتا، کبھی کبھی تو 10 10 دن تک اس کا انتظار کرنا پڑتا، لیکن جب وہ واپس آتا تو گھر جیسے زندہ ہو جاتا۔ وہ آتے ہی سب سے پہلے مجھے آواز دیتا، پھر ہم گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے۔ وہ اپنے سفر کے قصے سناتا، میں گھر کی باتیں بتاتی۔ کبھی ہم رات کو چھت پر بیٹھ جاتے، کبھی شہر گھومنے نکل جاتے، کبھی کسی چھوٹے سے ہوٹل میں کھانا کھا لیتے، اور کبھی صرف ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے رہتے۔ مجھے یاد ہے ایک دن میں صحن میں بیٹھی تھی، شام کا وقت تھا، آسمان پر سورج غروب ہو رہا تھا، ہوا ایسا ایسا چل رہی تھی۔ علی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، پھر بولا ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھو۔ وہ مسکرا کر، اگر اس رات پولیس اسٹیشن نہ گئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ میں چند لمحے خاموشی رہی، پھر میری آنکھوں کے سامنے وہ پوری رات گھوم گئی، سنسان سڑکیں، اندھیرا، خوف، تنہائی، اور پھر اچانک میری زندگی میں اس کا آ جانا۔ میں نے ایسا سے جواب دیا، شاید میں آج زندہ نہ ہوتی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس میرا ہاتھ تھام لیا، اور میں اس لمحے سمجھ گیا۔ بعض اوقات زندگی ہمیں اتنا رلاتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں خوشی شاید ہمارے نصیب میں ہی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ خوشیاں راستے میں کہیں ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ میں کبھی منحوس نہیں تھی، میں کبھی بدقسمت نہیں تھی، بس میری زندگی میں خوشیوں کے آنے کا وقت نہیں آیا تھا، اور جب وہ وقت آیا تو سب کچھ بدل گیا۔ آج میں اپنے گھر میں سکون سے رہتی ہوں، آج میرے پاس وہ عزت ہے جس کے لیے میں ساری زندگی ترستی رہی، آج میرے پاس ایک ایسا شوہر ہے جو میرا خیال رکھتا ہے، اور آج جب میں اپنے پرانی زندگی کو یاد کرتی ہوں تو دل سے ایک ہی بات نکلتی ہے، انسان کو کبھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات سب سے تاریک رات کے بعد ہی سب سے روشن صبح آتی ہے۔ اور آج میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں خوش ہوں۔